ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي أمي أمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور، صدق الله مولانا العظيم۔ لي خمسة أبقي بها حرب الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت اور عقیدت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ بلند آواز سے پڑھنا چاہیں تب بھی، آپ دل میں پڑھنا چاہیں تب بھی، مگر اس عظیم سعادت سے کوئی بندہ معروم نہ رہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک عالیہ پیش فرما لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیونکہ آپ کے اس گاؤں میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، آپ کے مزاج کا، آپ کی سماعت کے معیار کا مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے، میں اندازہ لگانے کے لیے چند مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ انجے رب دے نام زندگی لائی، حسین نے انج رب نام زندگی لائی، حسین نے نام حسین بادشاہ نام لایا سی، انج رب نام زندگی لائی، حسین نے Say
محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام سلاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی اور معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن چک نمبر 102 جیم پہ بوجگاؤں کے زیر اہتمام ذکر شہادت امام حسین کی اس علمی، فکری، تربیتی اور روحانی نشست میں تشریف لائے، دعا ہے مالک کائنات آپ کو اہل بیت اطہار کے ذکر کے صدقے اللہ رب العزت آپ کے دامن میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا حصہ وافر عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں کی صدارت فاضل منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی شاگرد رشید حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، میری مراد علامہ قاری محمد وقاص احمد باروی صاحب، اور آج کے اس پروگرام کی روحانی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں اور برائے مثال ثواب بھی ہے والد گرامی علامہ قاری محمد وقاص احمد باروی صاحب، میری مراد حضرت علامہ قاری مرید احمد باروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج کے اس پروگرام میں خصوصی شرکت محترم ڈاکٹر خلیل الرحمن بھٹا صاحب اور حافظ حسن عباس صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل چک جمرہ، اور بالخصوص اس پروگرام کے جملہ انتظام و انصرام کے لیے سب سے زیادہ کاوش اور تعاون محترم محمد آصف مغل صاحب، عبد الرحمن جان صاحب، محمد فیصل بشیر صاحب، محمد طیب حمید صاحب،
محمد نعمان نواز صاحب اور آپ کے طعام کے لیے بہترین انتظام و انشراح محترم فہد حسین بھٹا صاحب اور ارسلان شفاقت بھٹا صاحب، جملہ جتنے اعمال نے اس پروگرام کے سجانے میں، اس کے جملہ انتظام و انشراح میں اپنا حصہ شامل کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات کا حصہ ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے بھی عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، میری عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید سورہ الشورى اس کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں حالات حاضرہ کے تناظر میں چاہتا ہوں آپ احباب کو پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا مقام کیا ہے، اور وہ ساری گفتگو قرآن مجید سے ہوگی۔ یاد رکھ لیں، ہماری ہدایت کے لیے دو ہی ماخذ ہیں۔ بولیے کیا؟ ہماری ہدایت کے لیے دو ہی ماخذ ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے سنت مصطفیٰ۔ باقی چیزیں ساری اس کے ذیل میں آتی ہیں بعد میں۔ بدقسمتی ہماری، آپ اس کو اوورآل ملت اسلامیہ کی بدقسمتی کہیں یا اہل سنت کی کہیں، کہ جب سے ہم نے ان دونوں چیزوں سے فیض لینا چھوڑ دیا اور رہنمائی لینی چھوڑ دی، تب سے ہم دین سے دور بھی ہو گئے، احکامات سے دور بھی ہو گئے، دلوں سے حب اہل بیت بھی نکل گیا، عقائد بھی تباہ ہوئے، ایمان بھی کمزور ہوئے۔ آج اس دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ اور تحریک منہاج القرآن، ہم شرق سے غرب تک جتنے پروگرامات ہو رہے ہیں ان میں فوکس اس چیز پر کر رہے ہیں کہ امت پلٹ کر پھر اسلام کے اس طریقہ کار پر آ جائے کہ ہم پھر سے اپنی رہنمائی کے لیے باقی چیزیں تائیدات میں آتی ہیں، ہم پہلے قرآن کو تھامیں اور اس کے بعد سنت مصطفیٰ کو تھامیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے۔ اور اگر اسی آیت مبارکہ کا پچھلا حصہ آپ پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باری تعالیٰ وہ کون ہے جن کو کہنا ہے۔ اب جب کہا جائے کہ ان کو کہہ دیں اور کہہ دیا جائے، اس میں کہیں ایسے ہو، وہ کہیں یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ فلاں کے لیے نہیں تھا، یا فلاں کے لیے تھا، یہ فیصلہ کیسے ہوگا، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اب پہلے تو یہ پتہ کیا جائے کہ یہ حکم کس کے لیے تھا۔ میں اس کی سمپل ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ ابھی قاری وقاص مالوی صاحب ہے، یہ کہیں نا ایسے اشارہ کر کے کہیں جاؤ کوئی پانی کا گلاس لے کے آؤ، آپ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کو کہا۔ تو جب یہ نام لے کے بھئی فلاں بندہ اٹھ کے پانی لے کے آئے، وہ بندہ اٹھ کے جا کے پانی لے آئے، اس سے کیا پتا چلا کہ چونکہ نومینیٹ کیا ہے، نام لیا ہے، بندے کا نام لے لیا، طبقے کا نام لے لیا، گروہ کا نام لے لیا، اس شخص کا نام لے لیا، اسے پتا چل جائے گا یہ مجھے کہا جا رہا۔ اب یہ مثال ذہن میں رکھیں اور آیت پر غور کریں۔ پچھلے لفظ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ، کہ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ کن کے لیے؟ فرمایا عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لے آئے اور عمل، اونچی بولے ذرا، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے۔ اب اللہ نے دونوں طبقوں کا نام لے دیا، فرمایا ایک وہ جو ایمان لے آئے اور پھر قائم رہے اس پر عمل صالح پر۔ اگلے حصے میں جا کر اللہ نے پھر اعلان کیا، فرمایا محبوب ان کو کہہ دے کل لا اسألکم، اس کا مطلب ہے وہ طبقہ جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا،
اللہ نے اس طبقے کا انتخاب کر لیا ہے، وہ طبقہ ایمان والا ہے اور عمل صالح والا ہے۔ وہ طبقہ کون سا ہے؟ ایمان والا اور عمل صالح والا۔ اب تیسرا بندہ اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا اور کوئی طبقہ اس میں آ نہیں سکتا۔ حاضرین مکرم، اس طبقے میں آنے کے لیے، اس حکم کے ماتحت آنے کے لیے، اس حکم کو ماننے کے لیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ماننے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ دائرہ ایمان میں آئے۔ جانتے رہیے گا، کیا دائرہ ایمان میں آئے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اس حکم کی تعمیل نہیں کروں گا، کیوں کہ یہ انداز ہے حسر کا انداز۔ حسر، اللہ نے حسر کے انداز میں فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی چیز طلب نہیں کرتا، کوئی شے خواہش نہیں کرتا۔ دائرہ بنا دیا، حساب بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا اس دائرے کے اندر جو آئے گا یہ حکم اس پہ لاگو ہوگا۔ اب وہ دائرہ کس چیز کا ہے؟ وہ دائرہ ایمان کا ہے، وہ دائرہ عمل صالح کا ہے۔ گویا جو دائرے میں اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ آئے گا، اس کے لیے حکم ہے کہ لا اسألکم علیہ، کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اگر کوئی خواہش ہے تو فرمایا الا المودۃ فی القربی، بس اتنی ہے کہ میری آل سے محبت اور محبت رکھنا۔ میری آل سے محبت اور محبت رکھنا۔ اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ یہاں پر لا کر علماء بات ختم کر دیتے ہیں، اتنی کہ محبت اور محبت رکھنا۔ اگلے لفظ اور زیادہ غور طلب ہے۔ یہ تو فرمایا نا لا اسألکم، کوئی سوال نہیں کرتا، تو یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، ایک سوال بنتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ وہ کون سی شے ہے جس پر آقا فرما رہے ہیں کہ میں اس پر سوال نہیں کرتا؟ وہ شے کیا ہے؟ میں سوال نہیں کرتا اس پر، تو وہ کون سی شے ہے جس پر آقا فرمائے میں سوال نہیں کرتا؟ علیہ، آپ علیہ کی تفاسیر جا کر پڑھیے گا، کل مفسرین نے لکھا ہے اس علیہ سے مراد آقا علیہ السلام کی عمر بھر کی جد و جہد ہے، آقا کی عمر بھر کی سٹرگل ہے، کوشش ہے۔ اور وہ جو آقا نے عمر بھر دین دیا، ایمان دیا، تقوی سکھایا، قرآن سکھایا، خدا کی توحید کی معرفت کے جام پلائے، اللہ نے اپنے رسول کے توسل سے اور تصدق سے ہدایت دی، گمراہی سے بچایا، شرک سے بچایا، توحید کے قریب لائے، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی کتنی جد و جہد اور تکلیفیں آقا نے اٹھائی۔ لوگوں نے برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دی، پتھر بھی مارے گئے، تو آقا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے نا، لا اسألکم، اس سارے کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اس سارے کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ہاں، اگر تم کچھ دینا چاہو، جاگ رہے ہیں سارے، اگر تم کچھ دینا چاہو، کیوں کہ خوشخبری تمہارے لیے تھی، بشارت تمہارے لیے تھی، انعام تمہارے لیے تھا، تم ہی تو تھے کہ اللہ نے کہا عبادہ الذین آمنوا، یہ ہے ایمان والے، وعملوا الصالحات، یہ عمل صالح والے، تو خطاب تم سے تھا، تو تم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اس سارے کے بدلے۔ ہاں، اگر تمہارا ایمان تقاضا کرے، اعمال صالح تقاضا کرے کہ نہیں بھائی عمر بھر حضور سے لیتے رہے ہو، کچھ نہ کچھ تو بدلے میں دے دو، کچھ نہ کچھ تو بدلے میں دے دو، تو تم دینا چاہو تو میری اور کوئی طلب نہیں اور کوئی خواہش نہیں، فقط اتنا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت اور مودت رکھنا۔ اور اگلے لفظ کے طور پر ہے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ قرآن کہتا ہے جو کوئی نیکی لے کے آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے کیا لے کے آئے گا؟ نیکی لے کر آئے گا۔ تو قرآن کہتا ہے حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اسے اس کی اس نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا کے عطا کریں۔
نام نہیں لیا، نیکی کا نام نہیں لیا. آپ پوری آیت کو غور سے پڑھیے گا گھر جا کر. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں نے چونکہ اگلا حصے پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، مگر یہ بنیادی نقطہ سمجھا رہا ہوں. بھائی نیکیوں کو اگر دیکھا جائے تو نیکی کون کون سا عمل نیکی میں آتا ہے؟ نماز. آپ نے بولتے جانا ہے نیکی ہے یا نہیں، میں نام چیز کا لیتا جاؤں گا، آپ نے بتا دینا ہے کیا ہے. نماز کیا ہے؟ بولتے جائیے کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ سخاوت کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ طہارت کیا ہے؟ اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھا کردار کیا ہے؟ صداقت کیا ہے؟ امانت کیا ہے؟ دیانت کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ نیکیاں ہے. تو قیامت والے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ پوچھے گا بتا کیا لے کے آیا، کیا لایا؟ بندہ کہے گا مولا یہ دیکھ، یہ نمازوں کا ڈھیر، نمازوں والی نیکی کا ڈھیر، یہ روزے والی نیکی کا ڈھیر، یہ سجدوں والی نیکی کا ڈھیر، یہ قرآن کی تلاوت والی نیکی کا ڈھیر، یہ سخاوت والی نیکی کا ڈھیر، یہ امانت والی نیکی، یہ فلاں نیکی، یہ فلاں، سارا کچھ دکھائے گا. او اتنے بڑے بڑے پہاڑ جمع کیے ہوں گے. اللہ پوچھے گا بتا ان میں مصطفیٰ کی آل کی محبت والی نیکی کا ڈھیر کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ ڈھیر کہاں ہے؟ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا باری تعالیٰ وہ بھی کوئی نیکی تھی؟ اب توجہ کرنا جو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بھی نیکی تھی. جواب آئے گا تو نے نیکی کے تصور کو سمجھا جہاں ہے، تجھے پتہ نہیں چلا اصل نیکی کیا ہے. حاضرین مکرم، وہ جتنی نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے رب کائنات فرمائے گا ان ساری نیکیوں کے ڈھیر قابل قبول ہے اگر ان کے درمیان مصطفیٰ کی آل کی محبت کی نیکی کا ڈھیر ہوگا. ورنہ مشہور یہ نیکیاں جماتا رہا، صرف نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، امانت، دیانت، انہی کو نیکی تصور کرتا رہا. یہ نیکی کے اصل معنی سے بے خبر رہا. بنا مجھے تو مولا اصل نیکی کیا ہے؟ رب کائنات فرمائے گا غور سے آیت پڑھ لیتے تو تمہیں نیکی کے تصور کا پتہ چل جاتا. حاضرین مکرم، آپ بھی سوچیں گے کہ یہاں تو کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، کسی نیکی کا ذکر نہیں ہے. آپ کی آیت پڑھے کل لا صرف علیہ اجرم الا المودۃ فی القربى، نماز کا ذکر آیا اس آیت میں؟ بولیے کہیں آیا؟ نہیں آیا. روزے کا، حج کا، زکات کا، قرآن کی تلاوت کا، کسی شے کا ذکر نہیں. اب اس کا مطلب ہر چیز کو یہ بات ازانہ نکالے کہ میں نماز کا انکار کر رہا ہوں. نماز کا مقام، مرتبہ، شان، عزت، عظمت اپنی جگہ پر. ارے نماز کا تو یہ مقام ہے، آقا نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے. بولیے کیا ہے؟ نماز آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے. میں تو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اگر وہ ہے بھی نیکی، اگر ان میں سے اللہ کے بتانے سے مراد ان نیکیوں میں سے کوئی نیکی ہوتا تو یہاں اللہ اس نیکی کا نام لے. آپ میری طرف ذرا دیکھیں، سارے میری طرف، دروازہ بند ہو جائے گا. اگر ان بیان کرنا نیکیوں میں سے کسی نیکی مراد ہوتی کوئی تو اللہ یہاں ان کا نام لیتا. تو باری تعالیٰ وہ نیکی کون سی ہے جس کا اجر کئی گنا بڑھا کے دے گا؟ بڑھا کے دے گا. حسنہ تن زد لہو، بڑھا دیا جائے گا، زیادہ کر دیا جائے گا، اضافہ کر دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا غور سے پڑھو کیا ہے. جب پڑھا دھیان سے پڑھا تو اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى. ارے تم نے نیکی کے تصور کو بھلا دیا. نیکیوں کی دنیا میں سب سے بڑی نیکی محمد مصطفیٰ کی آل سے محبت اور محبت کی نیکی ہے. اس نیکی سے بڑی کوئی روئے زمین پر کوئی نیکی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے حاضرین مکرم کہ رب کائنات نے آگے فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک وہ بڑا غفور بھی ہے اور شکور بھی. اور آپ انداز دیکھیے کہ رب کائنات نے لا اسألکم سے مضمون ہی شروع نہیں کیا. کس سے کیا؟ کل سے. بولیے سارے کس سے؟ کل سے شروع کیا. آپ کہیں گے کل کے آنے کی کیا حکمت ہے؟ یاد رکھ لیں اگر رب کائنات براہ راست آپ کو کہہ دیتا چلو بھائی محبوب کی آل سے محبت کرو،
آج کئی منکر آپ کو نظر آتے ہوں گے جو بھاگتے ہیں اس محبت والے پہلو سے اور مودت والے پہلو سے، وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں، کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھتا بتاؤ بھائی آخر ایسی کیا آن پڑی کہ محبت اہل بیت کی طرف چل پڑے ہو، ان کے پیچھے چل پڑے ہو؟ وہ کہتے بس کیا کریں یار، اللہ نے کہہ دیا تھا تو اللہ کا حکم ٹال نہیں سکے، آپ پیچھے چل پڑے، محبت کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے وہ انداز ہی نہیں اپنایا، بولا کیوں؟ براہ راست کہہ دیتا، تو نے نماز کا بھی تو کہا تھا واقعی الصلاۃ، توجہ ہے نا، نماز کا بھی تو نے براہ راست کہا، نماز سے پہلے کل نہیں آیا، حج کی بات ہے تو کل نہیں آیا، زکات کی بات ہے تو کل نہیں آیا، ڈائریکٹ کہا نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، حج ادا کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، ڈائریکٹ کہا۔ مگر جب مصطفیٰ کی آل سے محبت اور مودت کی بات آئی تو اللہ نے بولا محبوب یہ بات میں ان کو نہیں کہتا، تو کہہ، یہ بات ان کو میں نہیں کہتا، تو کہہ۔ باری تعالیٰ حکمت کیا ہے؟ اس کی بارگاہ سے جواب آتا ہے اس لیے کہ اگر میں براہ راست کہہ دیتا تو کیسے پتا چلتا کہ یہ دل سے محبت کر رہے ہیں یا میرا حکم سمجھ کے محبت کر رہے ہیں؟ رب نے بولا محمود تو ان کو کہہ تاکہ پتا چلے کون خدا کی بارگاہ ہے، کون محمد مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے مصطفیٰ تیرے پیچھے کون چلتا ہے، تیری بات کو کون مانتا ہے، اس لیے تو فرما کے میری آل سے محبت اور مودت کرنا۔ اور یہاں میں ایک بطور دلیل جو جملہ کہا اس پر دلیل دینا چاہتا ہوں، کیونکہ علماء تشریف فرما ہے اور علامہ وقاص احمد بارانی صاحب کی موجودگی میں بات بڑے محتاط انداز میں بھی کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام 16-17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، جاگ رہے ہیں سارے، کس طرف؟ قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہودیوں نے حضور کو طعنہ دیا، انہوں نے کہا کس شریعت اور دین اور کعبہ اور ایمان اور خدا کی بات کرتے ہو، تمہارے پاس تو اپنا قبلہ بھی نہیں ہے، تمہارا قبلہ بھی اپنا نہیں، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ تو آقا علیہ السلام کے دل پر ملال تھا، حضور کے دل میں ملال تھا، اللہ کے حضور خواہش تھی آقا علیہ السلام کی کہ ہمارا قبلہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ کسے؟ بولیے کعبہ۔ اور یہ خیال حضور کے دل میں بار بار آتا رہا، صحابہ کو جماعت کروا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی، حالت نماز میں کھڑے تھے اور آسمان کی طرف چہرہ بار بار اٹھاتے تھے، یعنی اللہ کی طرف دیکھتے تھے کہ انہیں حکم آ جائے، انہیں حکم آ جائے۔ تو اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا اور جبریل کو بھیج کر فرمایا جا ذرا محبوب کو فرما کہ قد نرا تکلم وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا تک رہے ہیں، ہم ان قریب اسی کو قبلہ بنا دیں گے مصطفیٰ جس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے وحی نازل فرمایا، حکم آ گیا، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے۔ توجہ اگر آپ کی میری طرف رہے تو میں یہ نقطہ سمجھا کر صبح کربلا لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آج 10 محرم کا دن ہے، آج کربلا کی اس تپتی ریت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جس تپتی ریت پر قانوات رسول ننگے چلتے رہے، شدت کی گرمی میں چلتے رہے، مگر ان کا مقام اور مرتبہ سمجھ لو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ان کی محبت اور مودت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور صرف بات چارے تک نہیں ہے، ان کی محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ اہل بیت کی محبت اور مودت کے بغیر بولیے ایمان ہی نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، وہ کب آ گیا، قبلہ بدل گیا، رکعتیں 2 پڑھی تھی، کتنی؟ 2 رکعتوں کے بعد حکم آیا، وحی کا اصول ہے، جیسے ہی وحی اترے اسی وقت عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب 2 رکعتوں کے بعد جب وحی اتری تو 2 رکعتیں سمجھانے کے لیے رخ ادھر پڑا ہے، منہ کر کے پڑھی ہے۔ اب حکم اترا کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے، تو وہ مسجد قبلہ دین جس نے دیکھی ہے انہیں پتا ہوگا بالکل اپوزٹ سائڈ میں، اپوزٹ سائڈ، مگر چہرہ ادھر ہے تو حکم آیا، آقا نے چہرہ پھیرا، جب چہرہ پھیرا ادھر مقتدی تھے، اب مقتدی اور امام آمنے ساتھ، آمنے ساتھ، اب آقا علیہ السلام نے سفید چیری اور
اور چیر کر دوسری سبز پر گئے. اب جب امام کا رخ ادھر ہوا مقتدیوں کا رخ ادھر ہوا. توجہ ہے؟ آقا کا رخ ادھر مقتدیوں کا ادھر. اب قرآن کیا کہتا؟ توجہ کیجیے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول ممن ينقلب على عقبيه. ارے یہ دو رکعتوں کے بعد اس کا حکم کا آنا کیا سمجھاتا ہے؟ دو رکعتیں جو باقی رہتی تھی کون سا 1.5-2 سال لگ جانے بھئی. جو 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے 2 رہ گئی تھی, 4 رکعتوں والی نماز تھی, تو جو 2 رہتی تھی وہ کون سا سال لگنا تھا؟ 2-4 منٹ بعد نماز ختم ہو جاتی. اللہ حکم دے دیتا محبوب یہ نماز ادھر منہ کر کے پڑھی ہے, اب قبلہ بدل دیا ہے, اگلی ادھر کر کے پڑھنا. ہو سکتا تھا نا, یوں بھی ہو سکتا تھا, مگر دوران نماز اللہ نے حکم اتارا اور فرمایا قبلہ بدل دیا گیا ہے. دوران نماز اتار کر کیا دیکھنا چاہتا تھا, کیا پڑھنا چاہتا تھا؟ قرآن کہتا ہے من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. رب دیکھنا چاہتا تھا کہ کس کا دھیان نماز کی طرف رہتا ہے, کس کا دھیان محمد کی طرف جاتا ہے. حاضرین مکرم, یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا قل محبوب تم فرما. اب کل کی سمجھ آئی رکھو, محبوب آپ فرما دیجئے. کیا؟ تاکہ پتا چلے کہ آپ کی کون مانتا ہے, خدا کی کون مانتا ہے. آپ کی کون مانتا ہے, خدا کی کون مانتا ہے. اور آگے فرمایا لا اسألکم, میں سوال نہیں کرتا. حاضرین مکرم, اس پہ آخری نقطہ میں عرض کر کے آگے سفر لے کر جا رہا ہوں. وہ کیا کہ 2 چیزیں ایک جگہ اکٹھی آ گئی. ایک نفی آ گیا, بھئی اتنا شاندار موسم, اللہ کرے آج سارا دن مجھے دوران خطاب ایسا موسم ہے. جو ہے میں تو سچی بات ہے پریشان ہو گیا ہوں. پچھلے ایک ہفتے سے گرمی کر کے آپ کے پاس تو ویڈیو ہماری طرف ہزار وہ پڑ گیا. اب تک کچھ نہیں ہوگا, آواز آ رہی ہے, کوئی بات نہیں ہے, فون نہیں چلتا تو لائٹ کی جو بھی بنے آپ کا دھیان میری طرف ہے. آج ایک مسلم قدر کو سیجیے نفی اور اثبات. بولو کیا نفی اور اثبات, یعنی انکار اور اقرار دو اکٹھے آئے. ایک ہی کلمے میں انکار بھی آ گیا ہے اور اقرار بھی آ گیا ہے. مثلا آپ کسی بندے کے پاس مہمان جائیں, سمجھانے کے لیے صرف مثال دے رہا ہوں, قرآن میں اللہ نے مکھیوں اور مچھروں کی مثالیں دی ہیں تو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. آپ مہمان جائیں, وہ آپ سے پوچھے بھئی کھانا کھاؤ گے, آپ کہیں نہیں کھانا نہیں کھاؤں گے, اور اگلے ہی لمحے 2 منٹ بعد آپ اسے دوبارہ کہیں کہ یار میں نے کھانا کھانا ہے. وہ کہے گا بادشاہ بندے میں نے پہلے پوچھا تھا کھانا ہے یا نہیں, پہلے تو نے انکار کر دیا, اب اقرار کر رہا ہے. اب بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ فرماتا ہے لا اسألو, میں سوال نہیں کرتا, اور اگلے ہی لمحے کہا ہاں کرتا بھی ہوں. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف آپ کی اور میری سٹیٹمنٹ ہے, مگر ایک طرف وہ ہے جو کلام اتار رہا, جو کتاب اتار رہا, جس کا حکم وہی ہے, جس کا حکم قیامت تک جاری رہنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. وہ اللہ جسے خبر ہے ہر شے کی کہ کب کیا کہنا ہے, کب کیا حکم دینا ہے, تو وہ پہلے لمحے کہے کہ نہیں مانگتا اور اگلے لمحے کہے کہ مانگتا ہوں. بندہ بھی حیران ہوگا کہ یہ بات عام تو نہیں کر رہا, یہ تو بات خدا کر رہا. تو خدا پہلے کہہ رہا ہے نہیں مانگتا, پھر کہہ رہا ہے مانگتا ہوں. تو سوال یہ ہے 2 چیزوں کا اکٹھے آنے کا مطلب کیا, مانا کیا؟ یہ دونوں چیزیں انکار اور اقرار اور نفی اور اثبات اکٹھے کیوں آئے؟ بس یہ مانا سمجھا کے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر جاگ رہے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں, مجھے بھی پتا چل جائے کہ میں جاگتے ہوئے بندوں کو خطاب سنا رہا ہوں. یاد رکھیں جب 2 چیزیں ایک جگہ ایک ہی کلمے میں ایک ہی آیت میں انکار اقرار نفی اثبات جمع آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات انکار کرنے والوں کے سارے دروازے بند کر رہا ہے. بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں, انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ یہ حکم ایسا ہے کہ اس کے انکار سے تمہارا ایمان بھی تباہ ہو سکتا ہے. یہ ایسا حکم ہے
مثلا آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہیں گے کہ ایمان بھی تباہ ہو سکتا ہے. ہاں حاضرین مکرم وہ اس طرح کہ دو چیزیں جب کسی کلمے میں اکٹھی آئیں تو پہلے کلمے میں تو آ جاتا ہے انکار. لا کا معنی ہے نہیں. بولیے ذرا سارے کیا ہے؟ اونچا بولیے کیا ہے؟ نہیں. لا اسألکم وہ کہتا ہے میں سوال نہیں کرتا. اب سوال نہیں کرتا لا کا معنی ہے کہ میں سوال نہیں کرتا نہیں کرتا. تو سوال یہ ہے کہ آگے اس کی کلیرٹی کیسے ہوگی کہ اس سے قرآن کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں قرآن سے بھی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس. اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا. بولیے سارے پیدا. آپ سے اگر پوچھوں بتائیں اس نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے یا نہیں تو آپ کا جواب کیا ہے؟ بولیے نا. یہ بھی کچھی گل تو نہیں بڑی واضح سی بات ہے. جنوں اور انسانوں کو اس نے پیدا کیا مگر ماں کا لفظ کہہ رہے نہیں کیا. ماں کا معنی بھی ہے نہیں. لا کا معنی بھی ہے نہیں. ماں بھی نافیہ ہے لا بھی نافیہ ہے. دونوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا. ماں کہتا ہے تخلیق نہیں کیا پیدا نہیں کیا. تو بھائی ماں کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پیدا نہیں کیا؟ اس کا جواب اللہ نے دیا. ماں نبی تھا اللہ اس بات تھا. اس نے کہا اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں. ماں کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور شے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر کیا ہے تو صرف بندگی کے لیے کیا. اگر کیا ہے تو صرف بندگی کے لیے کیا. چلے یہ مثال تھوڑی سی مشکل تھی آسان والی دے دیتا ہوں. آپ دو لفظ صرف آپ نے بلند آواز میں ہر کسی نے پڑھنے ہیں. لا الہ. جنازیاں نے بڑی اونچی آواز سے پڑھ دے ہوں میں آکھیا نہیں پڑھ دے. ذرا بولیے لا الہ. لا کا معنی کیا تھا؟ کیا ہے؟ نہیں. الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود. ترجمہ کیا بنے گا؟ کوئی معبود نہیں. آپ بتائیے معبود ہے یا نہیں؟ مجھے یہ ہے میں یقین ہے نا سب کا کہ معبود ہے مگر لا کہہ رہا ہے نہیں. اب کلیئر کیسے ہوگا کہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ بتائے گا. کیسے بتائے گا؟ وہ کہے گا ہاں لا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں. اگر کوئی ہے تو اللہ. اگر ہے تو صرف. اب دونوں مثالوں کے بعد سمجھیے ذرا. لا اسألکم میں سوال نہیں کرتا. کیا سوال نہیں کرتا؟ فرمایا اور سوال ہے ہی کوئی نہیں جو میں محمد تم سے کروں. میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ہی تو وہ ہوں جو سب کچھ تمہیں دینے والا. تو جو دینے والا ہو کبھی کسی سے مانگتا کوئی پریشان نہ ہو جائے. آئیے آپ کے ذوق کے لیے تباہ ذوق کے لیے خدا بولو سبحان اللہ. اللہ بھی خدا فرمایا اگر تم سے کچھ مانگ رہا ہوں تو اس کی
طلب صرف اتنی ہے کہ میری اہل بیت سے محبت اور محبت رکھنا. اور اس پہ ایک اور جملہ میرے ذہن میں آ گیا. مودت کا لفظ اللہ نے چنا ہے, مودت کا, محبت کا نہیں چنا. یہ تو ترجمے میں یا تفسیر میں علماء نے لکھا نا محبت مانگی جا رہی ہے, مگر لفظ اللہ نے مودت کا چنا. وہی لفظ کس کا کون سا چنا؟ آپ کہیں گے مودت کیا ہے؟ محبت میں تشریح نہیں سمجھانے لگا, صرف اتنا بتانے لگا ہوں کہ محبت ایسی شے ہے کہ جس کا نیم البدل ہے. بھائی آپ کوئی جانور پال لیتے ہیں, جانور اچھا خوبصورت صحت مند حسن والا جانور, خدا نخواستہ سب سلامتی اللہ دے, اس کا وہ جانور مر جاتا ہے, وہ نیا لے آتا ہے, بدل لیا تو نعم البدل ملا یا نہیں؟ اور یہ ساری کیا ہے؟ نعم البدل ہے, یہ محبت ہے. اور ایسا نہیں کہ محبت کا لفظ قرآن میں آیا ہی نہیں, قرآن پڑھیے, قرآن کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي. اور جب اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ کیا تو وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, ایمان والے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ادھر اپنے لیے جب لفظ چنا تو محبت کا چنا, اپنے لیے چنا تو محبت کا چنا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ بندے مجھ سے بھی محبت کریں گے, جتنے مسائل بنائے ہیں ان سے بھی کریں گے, ان کا گزارا نہیں ہے. تو نعم البدل ہے, مگر محبت ایسی ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی نہیں. ماں باپ کی محبت کے ذمہ میں آتی ہے. اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کر کے فرمایا جیسے ماں باپ کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, محبت تمہیں دے رہا ہوں اور محبت کا حکم دے رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ اس محبت کا محبت کا نعم البدل کوئی نہیں. اگر مصطفیٰ کی آل کی محبت ہاتھ سے چھٹ گئی تو ہاتھ میں ایمان بھی نہیں رہے. حاضرین مکرم, اب آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آقا علیہ السلام والسلام علیہ, چلے چلتے چلتے میں آخری حصے میں داخل ہونے لگا. چلتے چلتے خون کا مقام ہے, غدیر خون کا. ملت ہے تھوڑے علاقے سے غدیر کا لفظ ہی پہلے جگہ بولے جاتے ہیں. غدیر خون کا مقام, یہ خون ایک وادی ہے, تالاب ہے, مکہ سے مدینہ جائیں تو درمیان میں آتی ہے, جسے خون کہتے ہیں. یہاں آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع سے واپسی پر حضور نے منبر لگوایا, منبر لگوایا. جب کبھی آقا منبر لگواتے تو منبر لگوانا اس بات کی علامت ہوتا کہ مجمع بڑا ہے. اور یہ کیا ہے مجمع؟ یہ کرسی لگی ہوئی ہے, یہ آگے ڈائس پڑا ہے, مائک لگا ہوا ہے. اگر آپ بندے ہی 5 ہوتے ساؤنڈ کا خرچہ بھی بچ جاتا. کرسی ٹیبل بھی نہ رکھی جاتی, کیوں کہ پتہ ہوتا ہے یار 2-4-5 بندے بیٹھے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر لی جائے. یہ مائک لگوانا, اسپیکر لگوانا, ساؤنڈ لگوانا, یہ علامت کس شے کی ہے کہ مجمع. اور یہ آقا کا منبر جب رکھوایا جاتا تو علامت تھا کہ بڑا مجمع ہے. اب جب بڑا مجمع ہے آقا نے منبر لگوایا اور منبر لگوا کر علی کو کھڑا کیا اپنے ساتھ, علی کا ہاتھ پکڑا اور علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا وہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور حاضرین مکرم اگلی چیز جو دینا چاہتا ہوں, انی فیکم ثقلین, آقا نے فرمایا 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا. اور یہ کتنی 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا. وہ اب دونوں کے لیے لفظ بھی اللہ نے وہ کون سی ہے؟ اولہما کتاب اللہ, ایک اللہ کی اللہ کی کتاب. کون سی کتاب؟ مجھے بولیے قرآن, اور دوسری میری آل میری عطرت. اور میں دونوں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دونوں کو تھامے رکھنا, دونوں کو تھامے رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے. دونوں بھاری ہیں, دونوں ضروری ہیں, دونوں میں اس پہ زور دے رہا ہوں, دونوں. اس کا مطلب ہے کہ آقا جانتے ہوئے بتا گے جو مقام, جو مرتبہ, جو عزت, جو شان قرآن کی ہے وہی مقام اور مرتبہ مصطفیٰ کی آل کا ہے. آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات کیا تھی, قرآن کہاں, حضور کی آل کہاں.
بھائی اگر دونوں میں فرق ہوتا تو آقا علیہ السلام ایک ہم کے مقام پہ بیان کرتے ہوئے تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا، دوسری مدینے جا کے بیان کرتے، دونوں کا اکٹھے بیان کرنا، دونوں کے لیے ثقل کا لفظ استعمال کرنا، ثقل کہتے ہیں بھاری، وزنی، عزت والی۔ آپ سنیے ذرا کہ اگر قرآن کا کوئی انکار کرے کہ آقا نے فرمایا تمہیں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو تھامے رکھو گے تو گمراہ، بولیے نہیں ہوں گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی قرآن کا انکار کر دے، بتاؤ مومن رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ بولیے قرآن کا منکر، قرآن کا انکار کرنے والا کافر رہے گا۔ کیوں کہ قرآن آقا چھوڑ کر گئے، وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ثقل ہے، بھاری ہے، ضروری ہے، اور ایک ہی شے کا نہیں دو کا ذکر کیا تھا۔ اب ایسے تو نہیں بندہ کہے نہیں قرآن کو تھام لیتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے، بندہ کہے میں قرآن پڑھوں گا اللہ کی کتاب ہے، قرآن سے تفسیر پڑھوں گا اللہ کی کتاب ہے، وہ اہل بیت سے محبت نہیں بھی کرتا، چھوڑ دیتا ہوں تو گزارا ہو جائے گا۔ ارے کیسے قرآن کو چھوڑنے سے اور قرآن کو پیچھ کرنے سے، قرآن کا انکار کرنے سے کوئی مومن نہیں رہتا جو مصطفیٰ کی حال کی محبت اور مودت کا انکار کرے۔ جیسے قرآن کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی حال کی محبت کے انکار سے بندہ کی بات بتاؤ یہ 1450 سال بعد جگ جھمرا کے علاقے ان جگہوں کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ مصطفیٰ کی آل کا یہ مقام ہے۔ اس لا اسألکم ضمیر کے پہلے مخاطبین صحابہ تھے، توجہ ہے کون تھے بولیے؟ صحابہ۔ ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، دیگر اکابر صحابہ تھے۔ آقا نے ان کو فرمایا کہ لا اسألکم، تم سے اور کچھ نہیں مانگنا، کیا ہے میری اہل بیت سے محبت اور محبت رکھنا۔ انہوں نے بھی پیغام سن لیا، 1450 سال بعد آپ نے بھی سن لیا۔ بتاؤ ان بدبخت سکندری والوں نے نہیں سنا؟ ارے ان تک تو ہم سے پہلے پیغام پہنچا۔ کربلا میں انہیں بھی تو پتا تھا کہ سامنے حسین ننھے شہزادے لے کر کھڑا، یہ تو ننھی سکینہ کے ساتھ آیا، جو ننھی علی اصغر کے ساتھ آیا۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ محمد مصطفیٰ کی نسل ہے، یہ آقا کے لاڈلے، یہ فاطمہ کی زہرا کے جگر کے ٹکڑے، یہ فاطمہ کے پاک کے پھول ہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا، سب کو پتا تھا۔ حاضرین مکرم، وہ کیا شے تھی کہ جس نے ان بدبختوں کو، ان پھولوں کو مسلنے پر مجبور کیا؟ وہ ان کے اندر کا درد تھا، خیانت تھی، ناپاکی تھی، ایمان سے دوری تھی، قرآن سے دوری تھی، رحمان سے دوری تھی، مصطفیٰ سے دوری تھی، نفس کا دارت تھا، اقتدار کا دارت تھا، تھا، پیسے کی حوث تھی۔ اس کا مطلب ہے مال، پیسہ، اقتدار، دولت، اس کی حوث بندے کو چڑھ جائے تو پھر وہ محمد کی آل کا بھی حیا نہیں۔ اور اگر ہمارے ساتھ اس معاشرے میں کوئی مال، دولت، پیسے، اقتدار کے لالچ میں اگر ظلم کر لے تو اس کا مطلب ہے یہ تو کہ فطری عمل ہے۔ ظالم ظالم ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، مگر یہ فرق حسین سمجھا گئے کہ اس مظلوم کو کبھی مظلوم نہ کہو کہ جو ظالم کا ظلم سہتا ہے مگر کربلا نہ کرے، جو ظلم سہتا ہے کربلا وفا نہ کرے، باطل کے سامنے سینہ سپر نہ ہو، ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا نہ ہو۔ فرمایا پھر وہ اس ظالم سے بھی فکر حسین نے حسین کو نہیں پتا تھا میرے ساتھ ننھے بچے شہزادے شہزادیاں ہیں۔ حاضرین مکرم، وہ حسین جو 25 بار پیدل حج کے لیے گئے تھے، 25 حج پیدل کیے، بولیے ذرا سارے کتنے؟ 25 حج پیدل کیے۔ اس کا مطلب ہے حسین کے سامنے حج سے بڑی اور کوئی عبادت نہ تھی۔ حسین کے سامنے حج سے بڑی اور کوئی عبادت نہ تھی، جہاد کی عبادت سے بڑی کوئی اور عبادت نہ تھی۔ حسین کو پیدل بھی جانا پڑا تو حج کے لیے گئے، حج کے لیے
مگر حاضرین مکرم سوچئے جب حسین نے دیکھا کہ ادھر بدبخت یزید اللعین وہ میرے نانا کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اپنی اختراعات پیدا کر رہا ہے، وہ جس کا جی چاہتا ہے مال لوٹ لیتا ہے، جس کے ساتھ جی چاہتا ہے راتیں گزارتا ہے، جب جی چاہتا ہے شراب پیتا ہے، اور شراب پینے کی حد تک تو ٹھیک تھا، ذاتی عمل تھا، اس نے شراب کو جائز قرار دے دیا۔ اور قرآن میں شراب کیا ہے؟ اور یہ سارے کیا ہے؟ حرام ہے۔ چوری، چکاری، کرپشن، مافیا، ٹھگی، قبضہ گروپ، لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد، بے ادبی، گستاخی، وہ کون سا جرم اور بیماری تھی جو یزید میں نہ تھی؟ آپ البدایہ والنہایہ اٹھائیے، ابن کثیر کو اٹھائیے، ابن یسیر کو اٹھائیے، کوئی بڑی معتبر مستند کتابوں میں یہ سارے احوال یزید کے لکھے، یہ ساری قرآن اس بدبخت میں تھی۔ اور روئے زمین پر محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی گستاخی اسی بدبخت یزید نے کی تھی۔ آپ کہیں گے وہ تو حضور کے زمانے کے بعد تھا، اس نے گستاخی کیا کی؟ ارے یہ گستاخی نہیں کہ محمد کا وہ بیٹا جسے آقا سینے میں کھلایا کرتے تھے، اس بدبخت نے اسی کی گردن اڑا، انہیں کو شہید کر دیا، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہوئی؟ اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوانس FIR کٹوا کے لے ایڈوانس وقت سے پہلے آقا بتا کے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یبدل اللہ، جو تبدیل کرے گا شریعت کو، احکامات کو، من بنی امیہ یقال یزید، فرمایا جو تبدیل کرے گا سیرت کو، سنت کو، اس کا نام یزید۔ اور حضور تو پہلے اس کا نام لے کر چلے گئے۔ بدبخت ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کا نام نہیں ملتا حسین سے قتل۔ وہ کیا دودھ پیتے ہیں؟ دودھ پیتے ہیں یا دوسروں کو پلانا چاہتے ہیں اور بدو بنانا چاہتے ہیں؟ آقا نام لے کر گئے، آقا بتا کر گئے ہیں میرے حسین کو قتل کرنے والا وہ یزید ہو۔ تو آقا کا فرمان جھوٹا بولیے نہیں ہو سکتا، تو آقا تو نام پہلے، یہ سارا کچھ انہیں نہیں پتا تھا حسین وہ ہے کہ جس کے لیے آقا اپنے سجدوں کو دور دیا کرتے۔ انہیں بھی تو پتا تھا کہ یہ حسین وہ ہے کہ جب محمد کی پشت پہ سوار ہوا تھا تو آقا علیہ السلام نے تب تک سر سجدے سے اٹھایا ہی نہیں تھا جب تک حسین خود نہیں اتر گیا تھا، جب تک حسین خود۔ اور جبریل امین کو اللہ نے بھیجا اسپیشل، فرمایا جبریل جا، محبوب تو ہے سجدے میں، مگر جا کر محبوب کو کہہ دے کہ آپ کی پشت پر حسین بیٹھ گیا ہے، اب حسین کو آپ نے نہیں اتارنا، جب تک حسین بیٹھنا چاہے بیٹھا رہے۔ آئے آئے بولیے جب تک حسین بیٹھنا چاہے بیٹھا رہے۔ کیوں کہ نبی سجدے کرنے دے بیٹھا حسین۔ جی ایسے سبحان اللہ نہ کیوں میں نے کہا شیر کو نالے زور لگتا ہے، نالے توڑا سورا نہیں، سبحان اللہ بھی نہیں۔ ذرا پتہ لگے نا کہ صبح صبح دا ٹھنڈی ٹھنڈی آواز ذکر حسین دی مجلس 10 محرم دا دن شیر حب اہل بیت جا رہے ہیں کہ نبی سجدے کرنے دے حسین، نبی دھیان رکھنا حسین
دنیا میں غیر رجل کے احساس سے حاضرین مکرم یہ سارا انہیں بھی پتا تھا، مگر ان وقتوں نے اقتدار کے لیے، حوث کے لیے، اپنے نفس کی لالچ کے لیے انہوں نے خانوادہ رسول کا قتل کیا۔ حاضرین مکرم اب اگر ایک ایک کی تفصیلات بہت طویل وقت چاہتا ہے، میں صرف 2 واقعات بول کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ان میں سب سے پہلی وہ یہ کہ ہر کوئی اپنے حصے کی نانا کے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے ہر کوئی اپنے حصے کی اپنے خون سے دین کی شمع روشن کرتا تھا۔ خون دے کر اس دین کو، خون دے کر اس دین کو بچایا۔ اور حضرت شہزادہ قاسم جو امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت حسن علیہ السلام کے شہزادے تھے، آپ بھی ساتھ تھے۔ حاضرین مکرم جب سب کی شہادتیں ہو گئیں تو حضرت شہزادہ قاسم آپ تیار ہو کر چچا کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت حسین کی بارگاہ پر عرض کی کہ سارے اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کر رہے ہیں، مجھے کب بھیجیں گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا خبردار دوبارہ نہیں کہتا، آپ کو نہیں کربلا میں بھیجوں، آپ کو میدان میں نہیں اتاروں۔ پوچھا کیوں میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ میرا حصہ کیوں نہیں شامل ہونے دیتے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو میرے بھائی حسن کی نشانی، ایک حسن کی آپ کی جو نشانی رہ گئی آپ کو بھی کیسے ظاہر؟ حضرت شہزادہ قاسم قتل ہوئی گئے، منت لے گی اگلے کی کہ مجھے جانے دیں، مگر امام حسین نہیں مانے۔ پھر حضرت شہزادہ قاسم کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو آپ کے والد محترم نے آپ کو دیا تھا، حضرت امام حسن۔ آپ نے وہ گلے سے تعویذ اتارا اور تعویذ اتار کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دیا، کہا کہ میرے باجان کی نصیحت تھی کہ جب تم سمجھو کہ تم بے بس ہو گئے ہو تو اس وقت یہ تعویذ اتار کر اپنے چچا کو دکھا دیا۔ امام قاسم نے جب اپنے گلے سے تعویذ اتار کر حضرت امام حسین کو دیا، امام حسین نے اسے کھولا تو دیکھا امام حسن علیہ السلام کا خط تھا، اور خط میں لکھا تھا کہ اے بھائی حسین، مجھے خبر ہے جب واقعہ کربلا ہوگا تو اس وقت آپ کو بڑے ساتھیوں کی ضرورت ہوگی، آپ اکیلے ساتھ بندی شہزادے ہوں گے، اس وقت آپ کو کسی ساتھی کی ضرورت ہوگی، اور یقیناً آپ کو میری یاد آئے گی کہ کاش میرا بھائی حسن میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو، تو میں تو نہیں ہوگا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ واقعہ کربلا ہو جائے، کوئی بات ازا یہ نہ کہے کہ کربلا کی جنگ کے نے اسے کہا یہ میری طرف سے توبہ رکھیے، میں اپنا بیٹا شہزادہ قاسم آپ کو دے رہا ہوں، یہ کربلا میں دین کی بقا کے لیے میری طرف سے حصہ شامل کر دیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی دین کی بقا کی جنگ لڑی، اور امام حسن علیہ السلام نے بھی نانا کے دین کے تحفظ کے لیے سب کچھ کو پار کر دیا۔ حاضرین عزیز بشر، یہاں تک کہ مولا حسین علیہ السلام ہر کسی کی لاشوں کو اٹھا کر لاتے رہے، ایک طرف کٹی ہوئی گردن کٹے، ایک طرف کٹے ہوئے لاشوں کٹے۔ امام حسین علیہ السلام لاشوں کے ڈھیر میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا مولا دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ ننھا شہزادہ علی اصغر، میں نے تو یہ بھی نہیں رکھا تیرے نام میں دے دیا، قربان کر دیا، یہ دیکھ قاسم یہ بھی دے دیا، علی اکبر بھی دے دیا، اولو محمد بھی دے دیا، مولا سب کچھ دے دیا، کچھ نہیں رکھا، سب کچھ دے دیا، مگر بتا آپ بھی راضی ہے، آپ بھی راضی ہے کہ آواز آئی، فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے حسین ابن علی محمد کے بیٹے تو اب سے راضی ہو جا، میں خدا تجھ سے راضی ہوں۔ آدمی مکرم یہ یاد رکھ لیں، اگر عقل کے پیمانے پر امام حسین علیہ السلام تصور کر کے چلتے رہتے تو سورج کربلا کر انہیں پتا تھا یہ ننے ننے بچوں کے ساتھ کیا میں ان سے جنگ کروں، اگر عقل کے گھوڑے دوڑا کر چلتے رہتے تو رک جاتے، مکہ سے آگے نہ جاتے، مگر امام حسین نے دیکھا کہ یہ عشق کی بازی ہے، عشق کی بازی ہے، اور منظر اسی کو ملتی ہے کہ جو عشق میں اپنی جان لٹا دیتا ہے۔ وہ کیا خوبصورت مصرع کسی نے کہا تھا
عشق میں کیا اپنے مرنے والوں کو دفنا گئے اور خانوادہ مسعود کی لاشوں کو کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا. قافلہ چل پڑا. اب دیکھیے مقافات کے عمل دیکھیے کہ جب آدھی رستے میں پہنچے دربار ابن زیاد میں جا رہے ہیں. آدھے رستے میں پہنچے کہ یزیدیوں کا پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہوا تو انہیں پریشانی لاحق ہوئی. اب پانی بھی دور سے مل رہا تھا. انہوں نے کہا پانی لایا جائے. تپتی دھوپ ہے, چلچلاتی دھوپ ہے, تپتی ریت ہے, سیلاب, دور دور تک پانی کا نام و نشان ہے. انہوں نے کہا, ابن زیاد نے کہا خیمے لگاؤ یہاں خیمے لگا دیے گئے. اور خیمے لگوا کے خود بدبخت وہ چھاؤں میں بیٹھا اور محمد کی بیٹیوں کو ننگی آسمان. یہ وہی محمد کی شہزادیاں ہیں جن کے قدموں کا صدقہ دنیا کو صدقہ اور خیرات اور جنت ملتی. آج بے سر و سامانی کے عالم ننگے آسمان تلے چلملاتی دھوپ میں شدت کی گرمی میں تپتی ریت پر خانوادہ رسول کے ننے شہزادے اور شہزادیاں بیٹھے. پادری نے احتشام پانی لینے کے لیے گئے. پانی لاتے 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 شام ہو گئی. جب پانی آیا تو شام ڈال چکی تھی, سایہ پھیل چکا تھا. قافلہ آگے چلا. نیزوں والے ساتھ اٹھائے گئے, وہ آگے تھے. دوبارہ سواری کی گئی. جب قافلہ چلا تھوڑا ہی آگے گیا کہ اچانک امام حسین علیہ السلام کے سر انور والا جو نیزہ, جس نیزے پر حسین کا سر تھا, وہ ان بدبختوں کے ہاتھ سے گرا اور زمین میں گڑ گیا. سر انور حسین جو نیزہ تھا زمین میں گڑ گیا. وہ اسے اکھاڑے نکالے, بڑی زور آزمائی کی, طاقت آزمائی کی, نہیں نکلا. ایک آیا, دو آئے, تین, چار, پانچ. پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ. پلٹ کر امام زین العابدین کے پاس ان سے کہا کہ اے زین العابدین, حسین بن علی کا جو سر انور ہے وہ آگے نہیں چل رہا. بڑی کوشش کی ہے, بڑی ہمت کی ہے, چلتا نہیں ہے. ذرا دیکھنا تو صحیح کیا مسئلہ ہے. امام زین العابدین سمجھ, انہیں پتہ چل گیا لگتا ہے کہ حسین بن علی کا کوئی شہزادہ, محمد کا کوئی شہزادہ شہزادی پیچھے رہ گئی. آپ نے صحیح کہا کو آواز دی ٹوٹی جانا. ذرا دیکھیے تو صحیح, ذرا اپنے گھر کے افراد بچوں کو تو دیکھیے ذرا, پورے ہیں نا. نام پکارا گیا فلاں, آواز آئی جی حاضر, فلاں میں بھی ہوں, فلاں میں بھی ہوں. جب چھوٹی ننھی 4 سال کی سکینہ کا نام لیا, سکینہ جواب نہیں آیا. سیدہ زینب پریشانی ہو گئی اور دوڑتی ہوئی تلاش کرنے کے لیے اس جگہ پر گئی جہاں قافلہ رکا تھا. جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ دور چھوٹا سا ایک درخت ہے جھاڑی نما, اس کی چھاؤں میں روشنی میں ایک بوڑھی خاتون نقاب پوش بیٹھی. بوڑھی خاتون اور ننھی سکینہ اس کی گود میں بیٹھ کر سارے دن کی کربلا کی کہانی واقعہ سنا رہی. اور وہ بی بی بابردہ خاتون اس ننھی سکینہ کو بوسے دے چوم رہی. حضرت سیدہ زینب دوڑی دوڑی اس کے پاس گئی اور جا کر اس کے پاس کھڑی ہو کر کہا, بی بی تیرا بھلا, تو نے ہماری بیٹی کو, ہماری سکینہ کو, ہماری
سنبھالا دیا، سہارا دیا، اس کا دھیان رکھا، خیال رکھا، اسے چند لمحے اپنی نرم گود میں بٹھایا، میرا بھلا مگر بتا تو صحیح، تو اس پردیس میں ہمارے ساتھ یہ صلہ رحمی کرنے والی اور نیکی کرنے والی ہے؟ اس نقاب پوش بی بی نے پردہ رکھا، نقاب اٹھایا اور نقاب اٹھا کر کہا زینب بھول گئی ہو میری ماں فاطمہ، تیرے بابا مجھ سے رہا نہیں گیا۔ وہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی روح کی مجسم روح جو میدان کربلا میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی قربانیوں کو اور مصائب کو دیکھ رہے، وہ کہا پاتا ہے رسول کن کن مصائب سے گزر کر دربار ابن زیاد اور دربار یزید اور لوٹا پھوٹا قافلہ پھر مکہ واپس چلا، مدینہ واپس چلا۔ حاضرین مکرم، ان کی دی ہوئی وہ قربانیوں کی بدولت دربار یزید میں جب حسین کے لبوں پر بدبخت نے چھڑی ماری تو وہ آیت پڑھ رہا تھا۔ آپ دیکھیے کہ محمد کی اولاد کو قتل کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ دیکھا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا۔ دیکھا معاذ اللہ، اللہ نے تمہیں ذلت دی، تمہیں سارے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اور اللہ نے ہمیں اقتدار دے دیا، تخت دے دیا۔ سیدہ زینب کھڑی، محمد علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، اپنی جرأت اور للکار سے وہاں بلاد روم کے آباد تھے، عیسائی سفیر تھے، یہودی سفیر تھے، اور بڑے بڑے لوگ اس دربار یزید میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدہ زینب نے اس جرأت کے ساتھ کلام دیا اور کہا بدبخت تو اقتدار کے ملنے کو عزت کہتا۔ فرمایا اگر عزت اقتدار میں ہوتی تو رب کائنات کبھی بھی فرعون کو تخت بادشاہ نہ دیتا، نمرود کو نہ دیتا۔ اقتدار میں عزت نہیں، آج تو تو تخت نشین ہو کر سمجھ رہا ہے کہ تجھے عزت مل گئی، بس اقتدار جب محمد کا تخت سجے گا، خدا کرسی صدارت میں دروازہ ہوگا، مقام معبود پر دروازہ ہوگے، وہاں ان کے تخت لگے ہوگے، وہ کرسیاں سجائے بیٹھے ہوگے۔ ارے عزت اور ذلت کی بات کرنے والے نظام عاشق میں بتا رہے گا، رب نے عزت کی دی ہے، ذلت کی دی ہے۔ حضرت بی بی زینب کا وہ خطبہ ایسا جاندار تھا کہ وہاں جن جن کو خبر نہیں تھی کہ یہ سر کٹے ہوئے کن کے ہیں، انہیں بتایا تھا یہ باغی ہیں۔ جب وہاں سیدہ زینب نے خطبہ دیا تو وہاں سارے لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے جس کا سر تخت میں رکھ کے، پلیٹ میں رکھ کے، ٹرے میں رکھ کے یزید کے سامنے رکھا ہے کہ وہ چھڑی مار رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا یہ اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے لائے۔ سب نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر کہا یزید تجھ پر اور تیرے کردار کو لعنت۔ اور سیدہ زینب کے اس خطبے نے اس وقت یزید لعین کے پورے اقتدار کی چولے ملا کر رکھ دی۔ حاضرین مکرم 4 سال بھی پورے نہیں کر سکتے، 4 سال بھی پورے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ظلم کے اور دیو نگری کے نظام کے تحت آتا ہے، آپ پیغام سمجھ لیں، بس بات ختم کر رہا ہوں، جو 2 نمبر طریقے سے چوری کے ذریعے اور ظلم کے ذریعے اقتدار پر آتا ہے، اس کا پھر اقتدار 4 سال بھی نہیں نکالتا۔ یاد رہے ہیں سارے، یاد رہے ہیں جب بندہ 2 نمبری ٹھگی چوری چکاری کے ذریعے آتا ہے تو پھر اقتدار ایسا ہی ہوتا ہے۔ حاضرین مکرم یاد رکھ لیں، اگر حسین کا نام لیتے ہو تو یہاں سے پیغام جو آپ نے لے کر جانا ہے وہ حسین کی فکر کو لے کر جانا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں، مسائل، آلام، سارا کچھ حسین نے برداشت کیوں کیا؟ صرف اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے کہ یزید تو میرے نانا کے دین کا مذاق نہیں بنا سکتا، مجھے علی اصغر بھی دینا پڑا تو میں دے دیا، علی اکبر بھی دے دیا، سب کچھ لٹا دیا ہے، مگر کسی بدبخت کرپٹ انسان کے ساتھ میں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ حسینی فکر ہے، یہ حسینی فکر ہے۔ اور ہمیں کہ ہم 10 فٹ کی نالی اور گلی پر کبھی ادھر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھ جاتے ہیں، 10 فٹ کی نالی اور گلی پر، اور نام حسین کا لیتے ہیں اور سپورٹ ساری یزیدی نظام کو کرتے ہیں۔ یہ کردار ہے ہمارا، اور پھر شکوے کرتے ہیں حالات نہیں بدلتے۔ حالات کہاں بدلیں گے کہ نام حسین کا لے کر اور بیٹھنا یزیدوں کی گود میں، تو
मुनाफकत है तो रंगी छोड़ में यक रंग हो जा, सरासर वो या फिर संग हो जा। एक किरदार रख, या हुसैनी बन, नाम भी हुसैन का दे, किरदार भी हुसैन का रख। बोलिए सारे, क्या नाम भी हुसैन का, किरदार भी। बोलिए जरा। अब आधे बंदे चुप हो गए हैं कि ये कहाँ ले गए। हाँ, कुरान यही पैगाम देता है, हुसैन की सीरत यही पैगाम देती है, मिनाजुल कुरान का यही पैगाम है कि लोगों तुम्हारे ज़ाहिर के बातिन के अंदर के बाहर के नहीं बदलेंगे जब तक तुम पहले अपने अंदर इनकलाब पैदा नहीं करो। आओ आज वक्त है हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की फिक्र को समझो, हुसैन की फिक्र को समझो। आज अगर इस दौर में हकीकी मानों में कोई हुसैनी फिक्र को लेकर चल रहा है तो इस दौर में सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी। आप 10-20 साल और इंतजार करें, फिर बजाय इसके कि 20 साल बाद पछताएं, अच्छा है हर वक्त इस चीज को देख लें और हुसैन की फिक्र पे पलट कर वापस आ जाएं, ताकि आप भी समझ जाएं, आपके हवाल भी बदल जाएं, आपकी आने वाली नस्लें भी समझ जाएं। यही आज के इस महफिल ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन का पैगाम है, यही पैगाम तहरीक मिनाजुल कुरान का है और यही पैगाम इस पूरी मस्जिद की इंतजामिया अहले मोहल्ला का और यही पैगाम तहरीक मिनाजुल कुरान का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आज इस टूटी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आपके हाल पे लुत्फ़ व करम फरमाए, हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।